تو وہ لوگ جو ہیں اس کا مطلب کسٹمرز بہت ہیں یار ان کے. حضرت ہر کوئی جو ہے نا اپنا شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہتا ہے. شارٹ کٹ ہی ایسے ہو گیا نا ایک طرح سے. ایسے لوگ حضرت آپ کے پاس آئیں گے نا, اگر آپ ان کو یہاں پہ صحیح بریف نہیں کرو گے, ناجائز ہو گیا نا, ناجائز ہو جائے گا. اور دوسرا یہیں سے لوگ کفر میں چلے جاتے ہیں نا, غلط اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب میں سے جاؤ بھائی تعویذ قبر میں دفن کرو, یہ کرو وہ کرو. اس کو تو بس اپنے ذہن میں سوار ہے کہ میں نے یار اس تک پہنچنا ہے, چاہے یہ لڑکی ہے جو بھی ہے, میں نے اس منزل کو طے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس سے چاہے تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے, چاہے تو اس کو شیاطین کی طرف لے جائے. یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو علاج کر رہا ہے. اگر وہ ذکر کے ساتھ, نماز کے ساتھ, اللہ کے ساتھ جوڑ دے گا تو وہ کامیاب ہو گیا. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میرے دماغ میں آیا ہے جو کہ ظاہر ہے میرے لیے بڑا پرسنل بھی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, جو جادو ہوتا ہے ایکچوئل میں تکلیف پہنچوانے والا, ٹھیک ہے, مارنے والا, کاروبار میں نقصان پہنچوانے والا, رشتہ داروں کے بیچ میں جھگڑا, میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا, بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا, اس طرح کے مختلف ریزنز ہوتے ہیں. میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ یہ تو ہر ایک کو اس طرح چیز پتہ ہے کہ یار یہ چیزوں کے اوپر جادو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی کاروبار کی بندش, یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. کرواتا کون ہے, کیوں لوگ کرواتے ہیں, میرا سوال یہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت جادو کا جو سب سے بڑا ریزن ہے حسد ہے. ہاں, کیونکہ میں جادوگر کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں بول رہا ہوں اس کے پیچھے جو کسٹمر جا رہا ہے اور جو یہ کام کروا رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. حسد, اس کی سب سے بڑا ریزن حسد ہے. بالکل ٹھیک ہے, حسد کی وجہ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں. پہلے کچھ عرصے پہلے میں بھی ان پہ نہیں کرتا تھا کہ یار, کہ میں سوچتا تھا کہ زیادہ شیاطین اس میں کام کرتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, لیکن جب میرا اپنا تجربہ ہوا کہ میرے پاس, میں نام نہیں لیتا, ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یار اس بندے کے اوپر میں نے ایسا عمل کرنا کہ بندہ یہ مر جائے. اللہ اکبر. میں نے سے کہا کہ یار اللہ سے ڈرو, کیوں اپنی آخرت خراب کر رہا. ان کا زمین کا تنازع تھا, پراپرٹی کا. میں نے اسے سمجھایا, وہ جب اٹھ جانے لگا اس نے کہا جتنا پیسہ لگ جائے مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں, لیکن یہ بندے کے ساتھ جو ہے نا میں نے معاملہ کرنا نفرت کہ اس نے جو جگہ بکی تو اس میں اس نے حصہ لیا تھا اس کے اوپر. میں نے سے کہا اچھا, اس نے کہا آپ مجھ سے ایک وعدہ کرو, آپ اس بندے کا علاج نہیں کرو گے. میں نے کہا اگر مجھے پاس آیا تو میں اس کا علاج کروں گا. ٹھیک ہے, آپ بھلے جو کچھ مرضی کہو. وہ بندہ جب میرے پاس اٹھ کے چلا گیا, آئی گئی بات میرے ذہن سے نکل گئی. یقین کریں حضرت جی, 1 ماہ بعد وہ بندے کا انتقال ہو گیا. اللہ, کیا بنا, وہ اسپتال گیا, بس اس کو ایک ٹیکا ڈاکٹر نے لگایا, اور اس بیچارے بندے کا انتقال ہو گیا. وہ جو آپ کے پاس آیا تھا یا وہ جو دوسری پارٹی جس کا کو تھا کروانا چاہ رہا تھا, وہ بیچارے کا انتقال ہو گیا. اس بیچارے کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو, میں نے جب اعلان سنا تو میرا فوراً ذہن کہ اس بندے کو, میں نے کہا یار وہ بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ بالکل بندہ ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا, ہلکی سے اس کو دل میں تکلیف ہوئی, اسپتال گئے, انہوں نے ایک انجیکشن لگایا اور ادھر اس سے بندے کی ڈیتھ ہو گئی. تو اکثر لوگ آپ کے پاس بھی آئیں گے, یار یہ مسئلہ میرے, اس سے مجھے معاملات ہے, اس کے جو ہے نا یہ کر دو وہ کر دو. اب یہاں پہ آپ نے اس کو سمجھانا, اس کو دعوت دینی ہے کہ بھائی یہ کام شیطان کا, یہ کام رحمان کی طرف ہے. اگر یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا مادے کی دنیا کی لالچ میں آپ پڑ گئے, اللہ کو آپ نے ناراض کر دیا, تو پھر اس بندے کا عقیدہ بھی خراب ہوگا. اور اس کو آپ کہہ دینا کہ فلاں کام کر دو, فلاں کام کر دو, وہ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کون اس کو کہ فلاں چیز کی مجھے ضرورت ہے اس کام کے لیے, وہ کہیں سے بھی لا کے, جائز ہے ناجائز ہے, وہ آپ کو لا کے دے گا. اچھا صاحب, میں نا اس چیز کو اس طرح سے بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا, ہے تو اسلامی جمہوریہ نام ہمارا, لیکن خیر اللہ معاف کرے کام بڑے خطرناک والے ہیں. ہر دوسرا بندہ جو ہے نا اس کے اندر جلن ہے, ٹھیک ہے. کسی اور کو خوش دیکھ کر ہم خوش تو ہو نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اور انسانی فطرت ایسے لگتا ہے کہ پاکستانیوں کی فطرت ہے, ہمارے اندر ہے یہ نا کہ ہم کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. اور کوئی کسی کے پاس اگر پیسہ آ گیا تو ہم بولتے ہیں کہ حرام کا پیسہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اپنی جیب میں پیسہ نہیں ہے, خود نہ محنت کرنی ہے, نہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے, نہ اللہ سے دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہمیشہ دوسرے کی جیب پر نظر رکھنی ہے, دوسرے کی خوشیوں پر نظر رکھنی ہے, اور پھر جلتے رہنا ہے, کڑتے رہنا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے, کوئی جادو کا استعمال کر رہا ہے, کوئی پولیس کا استعمال کرتا ہے, کوئی اپنے پیسے کا استعمال کرتا ہے, پاور کا استعمال کرتا ہے. مختلف شکلیں, پیسے پاور کا استعمال کرتا ہے, اور سامنے والے کو دبانے کی, کاٹنے کی, مارنے کی, اس کو دھکا دینے کی, اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کی پوری جان مارتے ہیں. اور یہ پورے پاکستان کا پرابلم ہے تو پوری دنیا کا مسئلہ, لیکن میں اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں ریشو بہت زیادہ ہے. باہر ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر دوسرے کو نا, ایک دوسرے کے لوگوں کو فکر نہیں ہوتی, اس وجہ سے جادو کا جو ریشو ہے نا وہ بھی کم ہے. لیکن یہاں پر تو بھائی ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹو میں لگا رہتا ہے. میں نے تو اپنے اوپر نا بہت زیادہ کام کیا اس چیز کے حوالے سے, کیونکہ میں نے دیکھا یار یہ تو پاکستانی فطرت ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میرے اندر بھی تھی کہ یار سامنے والے کو دیکھا کہ یار یہ تو اتنا امیر ہو رہا ہے,
میں نے بولا یار نہیں یار ٹھیک ہے، اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی ہے، اس نگیٹیوٹی کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر خوش ہے تو خوش ہے، اس کا نصیب ہے. بے شک. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ میں نے اس چیز کو اپنے اندر سے نکالا ہے، کافی حد تک کم کر الحمدللہ. دیا، کافی حد تک کم کر دیا. کہ حسد تو ایگزسٹ کرتی ہے انسان کے اندر، بالکل ایسے. ٹھیک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید حسد جو ہے آپ کے اندر ہوتی ہے فطرتاً، بالکل لیکن آپ کو اس کے ساتھ اس کے خلاف لڑنا ہوتا ہے اپنے اندر نا. لیکن ہمارے یہاں لوگ یہ چیز ریئلائز نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور پھر حسد کے اندر کسی کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں، چاہے وہ جادو کا استعمال کریں، پیسے کا استعمال کریں، پیسے دے کر مروا دیا، بالکل وہی ایسے. ہے نفرت، جلن، ایگو، انا، ساری چیزیں. تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ جو مسئلہ ہے یہ پھر جادو میں بھی آ جاتا ہے کہ ایسے پیسے کا استعمال کر کے ہم جو ہیں لوگوں سامنے کو والے کو تکلیف پہنچائے, نقصان پہنچائیں. نقصان پہنچائے. اس میں دانیال بھائی سب سے بڑی جو ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے, اور ہم نا جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا مادے سے ہوتا ہوا, ہر وقت دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے عائشہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. سب سے بڑا جو فتنہ اس ٹائم چل رہا ہے حضرت وہ مال کا, دولت کا, ٹھیک ہے. جتنے بھی گھروں میں اختلاف بن رہے ہیں اسی ریزن پہ بن رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے 10 افراد ہیں اور 50 روٹیاں, ٹھیک ہے, سب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ادھر اختلاف نہیں ہے. روٹیاں 3 ہیں, کھانے والے 10 ہیں, وہاں پہ پھر اختلاف شروع ہو جاتا اب ہے. تو محنت کرو پیسے کماؤ, میں سے کماؤ, لیکن ادھر حسد شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے روٹی زیادہ کھا لی, میں نے کم کھائی, کام اس کا نہیں کرنا, کام نہیں کام نہیں کرنا. کرنا. اس سے جو ہے نا بہت زیادہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو شکر نہیں کرتے جو اللہ نے نعمت, اللہ کہتا ہے جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں. حضرت ہم اتنے ناشکرے ہیں, اتنے ناشکرے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایسے ایسے واقعات, ایسے ایسی باتیں ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک شخص کو دیکھا جس کو کوڑ کی بیماری تھی, آنکھ سے نابینا تھا, کان سے بہرا تھا اور ہاتھ پاؤں سے معذور تھا. انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے اندر کوئی اللہ کی نعمت ہے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب اس میں تو کوئی اللہ کی نعمت نظر. انہوں نے فرمایا کہ بیت الخلاء آرام سے فراغت کر لیتا ہے نا, ٹھیک ہے. اب یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت. آپ خود سوچے کہ اگر کوئی باتھ روم میں ہو اور آپ کو جب حاجت آئی ہو تو بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے, پسینہ پسین ہو جاتا ہے, ساری دنیا چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں جا کے فراغت حاصل کروں, ٹھیک ہے. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت, ہم نے کبھی اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا؟ اس کی ہم نے مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا؟ یہ آنکھ کی اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. لاہور میں ایک شخص تھا, اس کی یہ پلکیں جو اوپر نیچے ہونا بند ہو گئی تھی, کوئی بندہ جاتا تھا تو ایسے کر کے پوچھتا کیا حال ہے. ہم نے کبھی اس کا اللہ کا شکر ادا کیا؟ اللہ نے یہ زبان دی ہے, کتنے ذائقے یہ بتا دیتی. کبھی اس پہ سننے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے, کیسی عزت اللہ نے زبردست. جو بیچارے بہرے ہیں ان سے پوچھیں مشینیں لگائی ہوئی کیا, وہ بیچارے کتنے پریشان ہیں. تو اللہ کی انسان کے جسم میں اتنی نعمتیں, انسان اس کا شکر ادا کریں تو پھر دنیا کی طرف توجہ ہی نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. بے شک, اصل سب سے بڑی بات حضرت اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اگر آپ مجھ پہ کوئی احسان کر دینا تو ساری زندگی میں آپ کا احسان مند رہوں گا. یار دانیال بھائی نے میرے فلاں مشکل وقت میں میرا کام دیا تھا, یا میرا برے وقت میں میرا ساتھ دیا. اللہ گلہ کر رہا, وما قدر اللہ حق کا قدری, لوگوں تم نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے. آج مجھے ہر بندے کی قدر ہے, ٹھیک ہے, اپنے دوست کی قدر ہے, بھائی کی قدر ہے, بہن کی قدر ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی قدر نہیں. اللہ اس چیز کا گلہ بھی کر رہا ہے. اور اللہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے, لیکن انسان جو ہے اللہ سے غافل. اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر رکھا ہے اس کریم رب سے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ سے اللہ کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. دنیاوی معاملات میں ہم دیکھ لیں کتنا عزت اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, سب کچھ دیا ہوا. اللہ صرف کہتا ہے کہ 5 وقت میری طرف آ جاؤ, میں تمہاری ساری مشکلیں آسان کر دوں گا. اور اگر یہ کام صحیح طرح سے کیا جائے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, آپ خود بھی ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہو. میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا آپ خود بچ سکتے ہو ان چیزوں سے؟ بالکل بچ سکتے. حضرت ایک بچی پہ ایک جن حاضر ہوتا تھا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار سب سے زیادہ تکلیف تجھے کس سے ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک مس ہے, اسکول میں میری رہائش ہے. جنات نے مجھے کہا میں درخت پہ رہتا ہوں, اسکول میں میری رہائش ہے, وہاں پہ ایک ٹیچر آ کے بیٹھتی. اس نے ٹیچر کا نام بھی لیا تھا, میں نہیں بتاتا اس کا نام. تو اس نے کہا اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے.
اور جب وہ آتی ہے تو میں بھاگ جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ ہر وقت درود شریف پڑھتی رہتی ہے اور ذکر کرتی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں بھاگ جاتا ہوں. ان سب چیزوں سے بہترین جو چیزیں نا اللہ کا ذکر, ٹھیک ہے, آیت الکرسی جو بندہ دن میں 70 مرتبہ پڑھتا ہے, جنات تو اس کے پاس سے بھی گزرنے میں نا ان کی پھٹ جائے گی. حقیقت بتا رہا ہوں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جنات تو بس سمجھو کہ وہاں بھی ان کی موت ہے, پناہ مانگتے ہیں. بالکل کوئی ان سے قریب بھی نہیں آتا. لیکن جنات کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے نا اتنی طاقت دی کہ بند کم دروازے سے داخل بھی ہو سکتے ہیں, اور مطلب یہ ٹیبل بھی غائب کرنے کی اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری. لیکن اس کا جو ہے کڑا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ پڑھ لیں, ان کی جرت ہی نہیں آپ کے قریب بھی آ جائے. اور یہی چیزیں جو ہیں وہ جادو کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اس چیز کا اہتمام کریں تو آپ کے اوپر اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا. ہاں, چیزیں تو دیکھیں ایک مرض ہے نا, مرض ہے. ہاں, مرض ہے, وہ تو آپ کے اوپر آئے گا, لیکن وہ چیزیں آپ کے اوپر اثر انداز اس نیج پہ نہیں کریں گی کہ جس نیج پہ کرنی چاہیے. اکثر ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ساتھ سخت قسم کے معاملات ہوئے, لیکن ان کے اللہ سے تعلق اتنا تھا کہ وہ چیزیں ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا. تکلیف ہوتی ہے لیکن اس نیج کی نہیں ہوتی جو عام بندے پہ ہو. کیونکہ آپ چیک کرتے ہوں گے اور آپ بولتے ہوں گے یار یہ معاملات تو اتنے سخت ہیں, لیکن یہ بندہ تو بالکل چل کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس میں حضرت یہ ہے نا کہ بندے کے اپنے ماں جیسے صدقہ یہ بندہ نکالتا رہتا, اللہ پاک اس کو ان سب آفات سے محفوظ رکھتے ہیں. صدقے کے بارے میں بتائیں کیونکہ صدقہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آپ جس طرح سے مجھے کافی عرصے سے اس بارے میں بتا رہے ہیں تو میرا تو بڑا الحمدللہ اس کے اوپر ایمان ہے, بہت زیادہ ایمان ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. سمپل ورڈز میں تو اب خوشی ہو غم ہو کچھ بھی ہو, میرا تو اپنا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہوتا ہے. میں نمبر تو نہیں بتا رہا, لیکن میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ یہ سن رہے ہیں نا ان کے لیے موٹیویشن ہو کہ چاہے خوشی ہو غم ہو کوئی بھی پوائنٹ ہو زندگی میں, صدقہ نکالو. اس میں صدقے کے بڑے فوائد ہیں نا. اس میں ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے اور ایک جو کسی چیز کا آپ نے مانا ہوا ہو کہ یہ میرا کام ہے تو اس پہ میں اللہ کو صدقہ دوں گا, اللہ کے راستے میں دوں گا. ایک ہوتا ہے نفلی آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, اس میں اپنے رشتہ دار ہے, امیر ہے, غریب ہے, کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں. تو صدقے کی بڑی فضیلت آئی ہے. اور صدقہ جو ہے, اب شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر آپ پہ بیماری آئی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کریں, صدقہ نکالیں. دوسرا کام 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ. تیسرا کام ہے دوائی لیں. اور تو یہ صدقہ جو ہے یہ جادو وادو سے بھی آپ کو کافی حد تک دور رکھتا ہے. اس سے یہ کہ اس کے جو ہے سائڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے جتنا مطلب ایک بندے کے اوپر تکلیف ہوتی ہے. جیسے اس کی مثال ایسے لگا لیں کہ فائر تو آپ کے اوپر ہوا ہے لیکن آپ نے بلڈ پروف جیکٹ پہنی ہے, ٹھیک ہے, وہ خوف تو آپ کو آئے گا, ظاہر سی جس کے سینے کے پاس گولی گزرے خوف تو آئے گا, لیکن اس کے اوپر وہ چیزیں اثر انداز اس نیج پہ نہیں ہوں گی. تو صدقے سے اور اعمال سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں تو ان کے اوپر ہوتی ہیں لیکن اس طرح سے اندر ان کے اوپر تکلیف نہیں دے سکتی جس طرح سے دینی چاہیے. سورہ بقرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ بھی پڑھنی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ تھوڑا ریگولر بیسس پہ پڑھیں. حضرت دیکھیں نا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے. ٹھیک ہے, اور قرآن تو جو بھی آپ سورت جو موقع کی لحاظ سے اللہ نے بتائی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ثابت ہے, وہ پڑھنی چاہیے, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں ایک چیز اور, اس میں اکثر لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ جنات سے اوپر بھی ایک چیز ہے موکلات. ٹھیک ہے, جیسے سورہ مزمل کے 40 موکلات ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بڑا یہ جنات ان سے ڈرتے. جنات صحیح معنوں میں اگر کسی سے جو ہے نا وہ تکلیف پہنچتی ہے یا ڈرتے ہیں وہ موکلات سے, لیکن اکثر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, علماء بھی اور عوام الناس. لیکن جو اس فن کا ماہر ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ اس موکلات کا وجود ہے اور یہ کام کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ جادو کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ جادو کے ذات بہت سی قسمیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں کون سی؟ پاکستان میں بہت زیادہ پاپولر نا, 3-4. مزے کی بات بتاؤں کہ اکثر جو ہے نا قسمیں ہمارے عاملین حضرات نے بنائی ہے. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں نا جی, اس میں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں. ٹھیک, جیسے عامل حضرات ہیں, اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. ڈاکٹر حضرات ہیں, اس میں بھی عطائی ڈاکٹر بھی ہیں, دوسرے ڈاکٹر بھی ہیں. اکثر اب دیکھیں کسی کا بھی آپریشن کر دیتے ہیں. میرے ساتھ پچھلے دنوں خود واقعہ ہوا ہے, میں نے شاید آپ سے ذکر بھی کیا ہوگا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں جی آپ کو تو آپریشن ہوگا, اپینڈکس کا مسئلہ, آپ تو ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتے آپ. اور میں نے جب ایک دوست ڈاکٹر صاحب ان سے کنسلٹ کیا, اس نے کہا اس عمر میں تو اپینڈکس کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. آپ کی ایج کتنی؟ میں نے کہا 40 سے اوپر ہے. تو اس نے کہا اس عمر میں تو اپینڈکس کا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے, نہ ہوتا ہے.
تو مطلب ہر شعبے میں. اب آپ نے بھی اگلے دن یوٹیوب پہ ایکسپوز کیا تھا جو فیک یوٹیوبر تھے جنہوں نے لکھا کچھ ہوتا اندر کچھ ہوتا ہے. مطلب ہر شعبے میں دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں نا, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جو عاملین بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کئی اپنے طرف سے بھی نام رکھے ہوئے ہیں اگلے بندے کو خوف زدہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب ظاہر سی بات ہے جب تک آپ کو خوف زدہ نہیں کریں گے تو آپ نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا نہیں ہے. جتنا وہ آپ کو ڈرائیں گے اتنا آپ کہیں گے کہ یار اتنا ان کے لیے آسان ہوگا, اور وہ آپ کو کہیں گے کہ یار اس بندے کا سپلی, اور یہ کالے جادو ہی ہے, اس کو لوگ سپلی بھی کہہ دیتے ہیں, اور اس میں اور بھی مختلف ہانڈی والا مختلف قسم کے نام دے دیتے ہیں. کوئی کتابوں میں تھوڑی لکھا ہوا, ہر کسی نے کہنا اپنی طرف سے جہاں پہ مطلب جدھر بندہ مطمئن ہوتا ہے اس کو وہاں پہ پھنسانا ہوتا ہے. کالا علم جادو تو ہے, لیکن یہ سپلی اور کالا جادو دونوں ایک ہی قسم ہے, ایک ہی جادو. کالا جادو سے کہا جاتا ہے. کالا جادو میں جو چیز کار فرما ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کالی چرن. کالی چرن جو کام کرتی ہے, اور اس کی ہڈیوں کے اوپر بال ہے. یہ کیا چیز ہے کالی چرن؟ یہ جنات ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اور جو اس میں کام کرتی ہے اسے کہتے ہیں کالی چرن, اور اس کے اوپر جو ہڈیوں پہ اس پہ بال ہوتا ہے, اور یہ بڑے سخت قسم کی چیز ہوتی ہے, اور یہ بڑی جو ہے شدید قسم کی تکلیف پہنچاتی ہے. یہ سارے جو ہے جتنے بھی جادو میں چیزیں کار فرمائیں سب شیاطین ہیں. یہ شیاطین جنات ہیں, اور یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے. یہ دکھتے ہیں, یہ اگر خدا نہ خواستہ اصلی حالت میں کسی کو نہیں دیکھتے. اگر کسی کو, اور کوئی بھی بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا تو وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. یہ اپنی اصلی حالت میں کسی کو نہیں دکھتے. لیکن آپ نے کہا ہڈی پہ بال ہیں تو وہ کیسے دکھا ہوگا؟ تو یہ تو چیزیں کتابوں سے جن حضرات نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے تو وہ یہ چیزیں بتاتے کہ ان کے اوپر یہ چیزیں, یہ ان کی علامات ہیں. کسی نے تو دیکھا ہوگا. ہاں, لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ سوچیں نا کہ ہر شخص کو یہ اصلی شکل میں یعنی انسانی شکل میں آ کے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی بندے کے اوپر آ سکتے ہیں, ویسے بالکل جیسے آپ بیٹھے ہیں دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جائیں گے انسانی شکل میں, لیکن وہ ہر جنات نہیں کر سکتا. اس کے لیے بھی ریاضت ہوتی ہے. ہر جنات مطلب اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی. اب لوگوں کو ایک ذہن بناؤ کہ ہر جنات چپکلی میں یا سانپ میں علول کر کے آ جائے, ایسا نہیں ہے. یہ مخصوص جنات ہیں جن کی انہوں نے اس کے اوپر ورک کیا ہوتا ہے. بڑے ریئر ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. ہاں, بہت کم ہوتے ہیں جو انسانی شکل میں آ جاتے ہیں, اور سانپ کی شکل میں آ گیا اور کتے کی شکل, ان سب شکل, بلی کی شکل. جادو بڑا خطرناک ہے, اور اس کی جو کیٹیگریز ہیں, ٹائپس ہیں, اور جس طرح سے ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اصل یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا جی, یہ جو بندہ گناہ گار ہو, جس نے اللہ کو ناراض کیا, اور شراب کے نشے, ایسے لوگوں کو مرنے کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو پھر اس کی قبر پہ جا کے ایک عمل کرتے ہیں, اور اس کی جو ہمزات ہوتا ہے اس کو کور کر کے, ہمزات اس کو کور کر پھر اس سے استعمال کر کے پھر اس سے کام لیتے ہیں. ہمزات بتائیے ذرا شارٹ میں. ہمزات یہ کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جو ہے نا شیطان پیدا تھا, شیطان کو ہی ہمزات کہتے ہیں. صحیح ہے, گڈ پوائنٹ. ہاں, اس کو کور کر کے اس سے پھر یہ کام لیتے ہیں. اچھا, مجھے بتائیے جو الو کا استعمال ہوتا ہے یہ سچ ہے کہ الو کا استعمال ہوتا ہے جادو کے لیے, اور ادھر وہ اونٹ کی ہڈی, یہ ہمارے کلچر میں نے کافی نوٹس کیا ہے. اچھا جی, دیکھیں یہ سارے چیزیں کام بھی کرتی ہیں اور نہیں بھی کرتی, دونوں چیزیں. اب یہ چیزیں اتنی استعمال میں نہیں ہوتی. اب ظاہر سی بات ہے اس نے عامل نے آپ کو ایسی چیز بتانی ہے جس تک آپ کی رسائی ممکن نہیں. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ آپ کو کہے کہ بھائی الو لے کے آؤ. اب آپ الو تک کہاں سے رسائی لے کے آئیں؟ اگر آپ الو نہیں لا سکتے تو آپ اتنے پیسے دے دو, ہمارے پاس بندہ, ہم منگوا لیں گے. اب فلاں جگہ کی ہڈی ہمیں چاہیے, اب وہ تو آپ نہیں لے سکتے, اب بھائی وہ ہم پیسے دے دو. آئیڈیا بڑا اچھا ہے ویسے, پیسے لپیٹنے کا, کہ ایسی چیز منگوائیں گے جس تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے, اور اس سے جو ہے پھر وہ اپنا مال نکالیں گے. یہ سلسلہ ہوتا ہے زبردست. اور اس میں جی سب سے بڑی بات ہے نا کہ اس سے لوگوں کے عقائد کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ہر بندے کا یقین جو ہے نا, اللہ معاف فرمائے, سب سے بڑی عزت بات ہے کہ عامل مالج ہے, شافی نہیں ہے. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اب معاشرے میں بگاڑ ہے کہ ہم نے عامل کو شافی سمجھا ہوا کہ اس بندے نے یار یہ کام کیا بس یہ ہو جائے گا, اس کے ایسا ہمارا اللہ معاف فرمائے عقیدہ بن چکا ہے, اور اس عقیدے کی وجہ سے اور زیادہ ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے,
اب ہمارے اکثر مریض آتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ اگر ہماری ہوا بند کر دے دنیا کی کوئی طاقت کھول سکتی ہے؟ اللہ ہم سے کوئی آنکھوں کی روشنی لے لیتے دنیا کی کوئی طاقت کھول سکتی؟ نہیں کھول سکتی. سب اللہ کے، پیر بھی اللہ کا محتاج، عامل بھی اللہ کا محتاج، ہر شخص اللہ کا محتاج ہے. اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو سارے معاملات حل ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ سے تعلق نہیں تو پھر یہ آپ کا ذکر بھی فائدہ نہیں دے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب اللہ سے ثواب ضرور ملے گا لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں ملے گا جو آپ کو مقصود ہے، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اللہ سے تعلق ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے ہر مسئلے میں. خوشی میں، غمی میں تو ہم جو ہے نا جی خیال کرتے ہیں جی کہ خوشی میں تو ہم بھول جاتے ہیں، جب اللہ نہ کرے کوئی ہماری فوتگی ہو جب تو پھر ہم اس ٹائم جو ہے نا شریعت کو مقدم کر لیتے ہیں. اس کی زندہ مثال اگلے دن میں قبرستان میں گیا تو ایک عورت کا جنازہ تھا، تو پوری یقین کرے ساری زندگی اس نے دوپٹے میں زندگی گزاری. تو جب اس کو دفن کرنے لگے تو اس نے آواز ماری کہ بھائی جو غیر محرم ان پہ چھٹ جائے، جو محرم ہے وہ آگے آ جائے. میں نے کہا ساری زندگی اس نے دوپٹہ سے زندگی گزاری، اس ٹائم تو میں غیر محرم کوئی نظر نہیں آیا، اور جب آپ دفن کرنے لگے تو اب آپ کو محرم اور غیر محرم کا فرق کریں. تو حضرت یہ چیز ہے کہ ہم اللہ سے بہت دور ہیں، اتباع سنت سے بہت دور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہم بڑے دور ہیں. مطلب ہمیں حضرت پتہ ہی نہیں کہ ہمارے کیا معاملات ہیں. صبح سے اٹھنے سے لے کے شام تک کے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. اگر ہم اس پہ عمل کریں تو یقین کریں دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جادو، جن، یہ ساری چیزیں کچھ بھی، ہر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہے کچھ نہیں کر سکتی. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے جب آپ کا وہ اس میں لیا تھا نا انٹرویو، سو اکثر لوگ مجھے کامنٹس میں یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ بیکار چیزیں ہیں، اگر عمل کرو گے ان چیزوں پر تو کچھ نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہ تو غصے میں کہہ رہے تھے لیکن ان کی بات بھی بالکل صحیح تھی کہ ہاں اگر اپنی زندگی کے اعمال پر کام کرو گے تو نہیں ہوگا. لیکن خدا نہ خواستہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ نہیں کر پاتے، زندگی پراپر طریقے سے نہیں گزار پاتے، اور ان میں بھی شامل ہوں. خدا نہ خواستہ جب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں اس سے بچنے کے لیے. اسد جی یہی تو چیز ہے نا. اینڈ دین پھر آپ کے جیسے لوگوں کی انٹری ہوتی ہے اس کے اندر، آپ کے جیسے جینوئن لوگ. میرا تو ایکسپیرینس آپ کے ساتھ رہا ہے کافی، اٹس بین ایٹ لیسٹ 4 years، 4 سال ہو چکے ہیں. سو یا بلکہ 4 سال سے بھی زیادہ، 5 سال ہو گئے. سو میرا تو یہ ہے کہ بڑا کلیئر ہے کہ ہاں آپ کے جیسے لوگوں کی انٹرنس ہوتی ہے اس میں، اور جو کہ پھر آپ کا علاج معالجہ کرتے ہیں. تو وہی تو بڑا. اینڈ دین اس کے اندر پیسے کھانے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں یار، دیکھیں نا بہت زیادہ، مطلب 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے. لوگوں نے دکانداری بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے نا جی کہ جو اچھا ڈاکٹر فیس لیتا ہے ہم اس کے پاس زیادہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو نارمل ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا جانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل ایشو یہی ہے کہ جو جتنا بڑا خرچہ کرتا ہے جتنا کاٹے گا آپ کو، ہاں وہ کہیں گے کہ بڑا پہنچا ہوا. صحیح ہے یار یہ تو. ہاں، اور دوائی بھی ایسی ہے کہ جو مہنگی دوائی ہے نا اس سے میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، جلدی ٹھیک ہو. سستی 1 روپے کی دوائی مجھے کیا ٹھیک کرے گی. اصل ہم لوگ کا مزاج کے اوپر محنت کی بہت ضرورت ہے. ہمارا جو مزاج بنا ہوا ہے نا، سب سے بار میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ سے دوری ہے.